ان چاروں کو اریسٹ کرنا پڑے گا. کام بند کر کے اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں, لوگوں کو مرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں, عوام کو مرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. آپ لوگوں کے سینے میں دل بھی ہے یا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے یا نہیں دینا؟ کمشنر لاہور آپ جواب دیں مجھے, ڈی سی لاہور آپ بھی مجھے جواب دیں, ڈی جی ایل ڈی آپ مجھے جواب دیں اس بات کا, ایم ڈی واسا آپ بھی مجھے جواب دیں اس بات کا, اور بتائیں مجھے کہ ایسا کیوں ہوا ہے. 10 ڈپارٹمنٹس یہاں پہ بیٹھے ہوئے, جواب ایک کے پاس بھی نہیں ہے. اب مجھے بتائیں کہ بالکل اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے بتائیں, یہ ایگزیکٹ رسپانسبلٹی کس کی؟ وہاں پر سپروائزر کون ہے جس کی وہاں پر ڈیوٹی تھی اس کنسٹرکشن سائٹ پہ؟ ویسے اصولاً تو مجھے کمشنر لاہور, ڈی سی لاہور اور ڈی جی ایل ڈی اے کو, ان کو سزا تو آپ کو ملنی چاہیے فرینکلی, اور اسپیشلی اسسٹنٹ کمشنر جو 23 سے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہاں پر ایک کنسٹرکشن سائٹ ہے. یہ زاہد حسین کہاں ہیں جو پروجیکٹ ڈائریکٹر ہے ٹیپا کا؟ کدھر ہیں؟ ان کو اریسٹ کیا آپ نے؟ کیوں نہیں اریسٹ کیا ان کو ابھی تک؟ اس سے بڑی اور کس نیگلیجنس کا انتظار کر رہے ہیں؟ اس میں اور مرڈر میں ویسے کوئی فرق نہیں ہے زیادہ. اسکر سندھو ہے میڈم پروجیکٹ مینیجر, دانیال سیفٹی انچارج ہے, اور احمد نواز سائٹ انچارج. پروجیکٹ مینیجر کون ہے؟ اسکر سندھو. تو اس کا نام کیوں نہیں لکھا ہوا یہاں پر؟ جو اپلیکیشن دی ہے میں وہ پڑھا. نہیں وہ ٹھیک ہے, لیکن اس پہ اے سی ایس آپ نے پروجیکٹ مینیجر کا نام کیوں نہیں لکھا؟ میڈم اس میں جتنے بندے ہمیں پریزنٹ کیے گئے ان کے ہم نے بیان دیے ہوئے, ہمارا اسٹاف ابھی بھی بیٹھا اور بھی لوگ بیان دینے کے لیے بیٹھے ہیں. تو ہم نے چونکہ آپ نے کہا تھا کہ 3 بجے تک رپورٹ لانی ہے, جتنے بیانات ہوئے تھے اس کے اوپر نہیں, اس کے اوپر بیان کی کیا ضرورت ہے؟ میڈم اس لیے کہ سب سے پہلے آپ کسی پروجیکٹ پہ جاتے ہیں تو آپ پروجیکٹ مینیجر کا پوچھتے ہیں. اس میں جو اصل وہاں پہ موجود ہے جو 6-7 دفعہ دن میں جاتا ہے وہ زاہد نام کا آدمی ہے, اس کے پاس کوئی پلازیبل ایکسپلینیشن نہیں تھی کہ وہاں پہ سیفٹی میجرز کیوں. تو پروجیکٹ مینیجر کا کیا کام ہے؟ تو اس کا نام کیوں نہیں ہے؟ میڈم اس کا نام ہمارے پاس پیش نہیں ہوا تھا, اس نے بھی آ کے بیان دینا تھا, اس لیے اس کے بارے میں, اس لیے ہم نے نہیں تو پھر آپ کو اس کے نام کے آگے کوشچن مارک لکھنا پڑنا چاہیے نا. پروجیکٹ ڈائریکٹر ٹیپا کا نام لکھا ہوا ہے, پروجیکٹ مینیجر ہمسیلف کا نام ہی نہیں, جو کہ اصل انچارج ہے وہاں کا. ایف آئی آر جو ہوگی میڈم اس میں اصغر کا نام ہے, اصغر سندھو پروجیکٹ مینیجر ہے, دانیال سیفٹی انچارج ہے, احمد نواز سائٹ انچارج. دانیال جو سیفٹی انچارج ہے اس کا تعلق کس محکمے سے؟ یہ تینوں ٹیپا اور ایک کنسلٹنٹ ہے جس نے میک شور کرنا ہے کہ سب ایگزیکیوٹ. کنسلٹنٹ کا یہ کام تو نہیں ہے, سپروائز کر رہا ہے سائٹ. کنسلٹنٹ کا کام تو بیسکلی ڈیزائن بنانا. ہاں سپروائزر بھی کر رہے ہیں, اس نے بھی یہ انڈیکیٹ کرنا چاہیے تھا اس کو کہ یہ یہاں پہ گیپ آ رہا ہے, یہ والے کام نہیں ہو رہے. اور کس کا نام ہے کمیانہ صاحب؟ جی میڈم یہ ایک تو دانیال ہے جو سیفٹی انچارج ہے. جی پہلے اصغر سندھو ہے, ہاں وہ ٹھیک ہے, میں نے لکھ لیا. اور دوسرا دانیال ہے سیفٹی انچارج, تیسرا احمد نواز سائٹ انچارج. اب یہ کون ہے؟ تینوں میں کانٹریکٹر کے انچارج جو پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں. اچھا تینوں میڈم بندے کانٹریکٹر کے بندے ہیں. ہاں تینوں ابھی تک تو 6 نام آ گئے, آدھا درجن وہاں پر جو ہے وہ انچارجز ہیں, جی میڈم. اور انچارج نے کام دیکھو کیا کیا. اور جس وقت وہ بچی گر کے مر گئی ہے, اس کے ساتھ اس کی بیٹی گر کے مر گئی ہے, اس کے بعد کوئی انچارج سامنے نہیں آیا. علی جب آپ وہاں پہ ڈی سی لاہور جب آپ وہاں پہ تھے تو وہاں پر کوئی آئی وٹنس نہیں تھا؟ کوئی نہیں تھا. ان میں سے کسی کو اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو زاہد حسین پی ڈی ٹیپا جو ہے, بلال نیسپاک, مسٹر عثمان بابر ڈیپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر واسا. میڈم جو تھوڑا سا میں 1 منٹ میں ایک میٹر کو ڈیفائن کروں کہ جب ایک کنسٹرکشن سائٹ آ جاتی ہے نا تو وہاں پہ کانٹریکٹر آ جاتا ہے, کنسلٹنٹ آ جاتا ہے, ایک ایگزیکیوٹنگ ایجنسی آ جاتی ہے, تو
پرزمپشن بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, میں پرزمپشن کا ورڈ غلط یوز کر رہا ہوں, لیکن پرزمپشن یہ ہے کہ یہ لوگ آپ کنسٹرکشن میں ہیں, اٹ از انڈر ویل سپروائزڈ ورک, اور یہ لوگ جو سے ہیں کانٹریکٹر اور کنسلٹنٹ اور پروجیکٹ انچارج, دے ول میک شیور کہ یہاں پہ تمام چیزیں ایگزیکیوٹ ہو پراپرلی. تو جو نیگلیجنس باقی اداروں کی ہے, یوزلی یہ ایک assumption ہے کہ یہ سائٹ ہے ویل انڈر کنٹرولڈ ہے اور یہ سپروائز کر رہے ہوں گے. تو میڈم پیورلی یہ لوگ تو کسی طرح بچ سکتے ہی نہیں ہیں. نہیں, وہ تو نہیں بچ سکتے, لیکن ہمارا کام, گورنمنٹ آف پنجاب کا کام, کمشنر کا کام, ڈپٹی کمشنر کا کام, اسسٹنٹ کمشنر کا کام, اور جو ایگزیکیوٹنگ ایجنسی ہے چاہے وہ ایل ڈی او یا کوئی بھی, ان کا کام یہ ہے کہ وہ اسیوم کر کے یا پرزمپشن پہ بیٹھ جائیں کہ کیونکہ ہو رہا ہوگا تو ہو رہا ہوگا. یہ ہوتا ہے جب آپ پرزمپشنز پہ بیٹھ جاتے ہیں, یہ ہوتا ہے. اور سوری ٹو سے ڈسٹرکٹ مینجمنٹ, بات یہ ہے کہ یہ آپ نہیں بہانہ کر سکتے کہ فلاں چیز میں ہم بزی تھے تو ہم سارے ادھر لگے ہوئے تھے, یہ ادھر ہے. ہر چیز کا اپنا اپنا ایک نظام ہوتا ہے, ایک چیز کو چھوڑ کے اور ایک چیز کے پیچھے پڑ کے باقی چیزوں کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. ایونٹس آتے جاتے رہتے ہیں, یہ آپ کا بیسک کام ہے. اور جب آپ کے پاس ٹیکنالوجی دی ہے, آپ کو پورا اکوپ کر کے دیا ہے, آپ کے پاس سیف سٹی کیمراز ہیں, پھر آپ کی اتنی بڑی نیگلیجنس ہے. آئی تھنک یہ جو عثمان یاسین ہے اور یہ جو سیفٹی انچارج ہے دانیال, اور جو احمد نواز کیا ہے پروجیکٹ مینیجر, میڈم تینوں بندے جو ہیں یہ کانٹریکٹر کے بندے ہیں, مجھے پتا ہے. اور جو اصغر سندھو ہے پروجیکٹ مینیجر, تو یہ 4 ہو گئے. یہ ہو گئے زاہد حسین جو پروجیکٹ ڈائریکٹر ٹیپا ہے. ان 4 کو اریسٹ کرنا پڑے گا. وہاں پہ پارکنگ ہے, کسی نے بنا لی ہے اور وہ پیسے لے رہا ہے, آپ لوگوں کو یہ بھی پتا نہیں ہے. ٹریفک پولیس کدھر ہے, پولیس ڈپارٹمنٹ کدھر ہے, ان کو نہیں پتا کہ یہاں پر کوئی کھڑا ہو کے پیسے لے رہا ہے پارکنگ کے, تو ہم چیک تو کریں کہ وہ لیگل ہے انلیگل ہے, کیا کر رہے ہیں. یہ باقی سب باتیں بے معنی ہیں. بات صرف اتنی ہے کہ اس سائٹ کو سیکیور نہیں کیا گیا لوگوں کے لیے, اور کام ہو رہا ہو تو سمجھ آتی ہے کہ کام ہو رہا ہے. بھائی کام بند کر کے جا چکے ہیں اور اس کو لوگوں کے مرنے کے لیے کھلا چھوڑ دیا ہوا ہے. چیف سیکرٹری صاحب, آج آپ کو شاید اندازہ ہوگا کہ اس معاملے پہ میں اتنی سختی کیوں کرتی ہوں. پنجاب میں تمام ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے جتنے بھی میری میٹنگز ہوتی ہیں, ہر چیز پہ میرا سٹریس ہوتا ہے ہر میٹنگ کے اندر کہ کوئی مین ہول کھلا نہ رہے, کیونکہ مین ہول میں کبھی امیر گر کے نہیں مرتا, ہمیشہ غریب لوگ, سڑک پہ چلنے والے لوگ گر کے مرتے ہیں. اور میں, پلیز الاؤ می ٹو سے, اگر وہ میری بیٹی ہوتی یا آپ میں سے کسی کی بیٹی ہوتی, میں آپ سے پوچھتی پورا سسٹم ہل کے رہ جاتا یا نہ ہل کے رہ جاتا. جنہوں نے اس جگہ کو کھلا چھوڑا ہوا ہے ان کے اپنے گھر میں بچے نہیں. اتنی بڑی مجرمانہ غفلت, مجرمانہ کہنا بھی اس کو چھوٹی بات ہے. اور اس کے بعد ایک اچانک سے ایک بات شروع ہو گئی کہ بھئی وہ جگہ بہت چھوٹی ہے, وہاں سے کسی کا پاؤں نہیں گزر سکتا, تو باڈی کیسے گزرے گی. اس نے کنفیوژن پھیلائی. اور پھر بجائے اس کے کہ ہم فیملی کو فیسیلیٹیٹ کرتے, ان کو کہتے, ان کو ہیلپ کرتے, ہم ان کو چور, ڈاکو, مرڈرر بنا کے تھانے میں لے گئے پوچھ گچھ کرنے کے لیے, انویسٹیگیشن کرنے کے لیے. کہ والد صاحب نے کہہ دیا کہ ان کے تعلقات ٹھیک نہیں تھے. تعلقات ٹھیک نہ ہونے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ مین ہول کھلا تھا اس میں نہ گرتی, وہ گر گئی ہوئی تھی وہاں پر. تعلقات جیسے بھی تھے ان دونوں میاں بیوی کے آپس میں, اس سے ہمارا کیا لینا دینا ہے. وہ آپ کے پاس تعلقات خراب ہونے کی شکایت لے کے نہیں آئے, وہ آپ کے پاس مین ہول میں گرنے کی شکایت لے کے آئے تھے. اینڈ ایوری تھنگ آئی ہیو بین سیئنگ, جہاں پر میں خود جو ورچوئل دورے کر کے ڈسٹرکٹس کے, اور میں کبھی کسی چیز پہ میں ڈی سی کو فارغ کرتی, اس چیز پہ میں ڈی سی کو فارغ کرتی ہوں جہاں پہ کھلے مین ہول میں بچہ گر جائے. اس دن مجھے شاید فیصل آباد کی ویڈیو تھی, مجھے اتنا اچھا لگا, کل کی ویڈیو تھی کہ کوئی مین ہول تھا کھلا, وہ بھی کنسٹرکشن سائٹ تھی. تو وہاں پہ ٹریفک پولیس کا ایک اہلکار دور کھڑا ہوا تھا, اس نے دیکھا کہ مین ہول کھلا ہے, وہ فوراً آیا اور اس نے اس کو ارد گرد سیکیور کیا, اور جب تک اس نے اس کو بند نہیں کرا لیا وہ اس کے اوپر پیرا دیتا رہا تاکہ کوئی گر نہ جائے. سڑک تھی, اور یہاں پر لاہور
کوئی راجنپور یا کوئی لیا بھکر کی بات نہیں ہو رہی جہاں پہ دور دراز کے علاقوں میں کوئی جاتا ہے. لاہور سیف سٹی. اور کتنا ٹائم لگتا ہے یہ دیکھنے میں کہ سیف سٹی کے کیمرے میں دیکھنے کے لیے, سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھنے کے لیے کہ آیا وہ گری ہے یا نہیں گری. میں نے کال کی اسی وقت رات کو سیف سٹی کے ہیڈ کو, ایس ایم کو میں نے کال کی, اور ایس ایم نے کہا کہ میں خود جا کے ابھی میڈم دیکھتا ہوں. اور ایس ایم کو اس سے پہلے پتہ نہیں تھا, میری کال سے ایس ایم کو پتہ چلا کہ وہاں پر کوئی پرابلم. ایس ایم خود گیا وہاں پر, جا کے انہوں نے خود میرے سامنے وہ سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھی, اور انہوں نے کہا کہ میڈم لگتا نہیں ہے کہ کوئی اور چیز ہوئی ہے, لگتا ہے کہ وہ جینوئنلی ڈچ میں گری ہے. کیونکہ 7:30 تک کی فوٹیج آپ کے پاس ہے, اور اس کے 2 منٹ بعد جو ہے وہ 1122 کو کال جاتی ہے. تو 2 منٹ کے اندر کوئی مار کے نہیں پھینک سکتا کسی کو. 2 منٹ کے اندر یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کی نااہلی اور نالائکی اور غفلت کی وجہ سے کوئی گر کے اپنی, اس کی نہ صرف اس کی جان گئی, اس کی 10 ماہ کی بچی کی بھی جان گئی. آپ لوگوں کو دیکھ کے خدا کا خوف نہیں آتا؟ اور ایک ایک جگہ کے لیے 10 ادارے ہیں, لیکن رسپانسبل کوئی بھی نہیں. سی ایم بار بار ایک بات کہہ رہی, بار بار سٹریس کہہ رہی, کسی وجہ سے کر رہی ہے نا. یہ ہوتا ہے پھر اگر سٹریس نہ ہو. اور یہ پنجاب ہے, یہاں ایک ایک جان قیمتی ہے, انسان کی نہیں جانور کی بھی جان قیمتی ہے. یہ وہ جگہ نہیں ہے جہاں پہ خدا نہ خواستہ کوئی گر جائے, مر جائے, کسی کو پرواہ نہ ہو. یہاں پہ میں بھی جواب دوں, یہاں پہ آپ بھی جواب دیں. اور اس کو بالکل ٹویسٹ کرنے کی کوشش کی کہ جیسے واقعہ ہی نہیں ہوا. ہر سطح پہ, ہر لیول پہ کرمنل نیگلیجنس ہوئی, بلکہ کرمنل ایپتھی ہوئی. ایک تو وہ عورت گر گئی, پہلے کہا گیا وہ گری نہیں ہے, وہاں سے گزر ہی نہیں سکتی, وہ گزر کے 3 کلومیٹر آگے تک پہنچ گئی, اور ہم یہ کہہ رہے تھے کہ وہ گری نہیں ہے. اور اس کے بعد اس کے ہسبینڈ کو پکڑ کے تھانے لے گئے, بجائے اس کے کہ اس کے ہسبینڈ کے سر پہ ہاتھ رکھتے کہ ہلو ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں, ہم ڈھونڈتے ہیں اس کو پکڑ کے تھانے لے گئے.